اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ۔ کل بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالی جو ہے اس دنیا کے اندر جتنے بھی مخلوق کو پیدا کیے ہیں، تمام مخلوق کو معلوم ہے کہ انہیں کس طرح جو ہے اللہ کی تسبیح کرنا ہے، نماز ادا کرنی ہے، کون سے مخلوق کو کس طرح جو ہے تسبیح بیان کرنا، ان سب کو معلوم ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اس آسمانوں اور زمین میں اللہ ہی کی بادشاہی ہے۔ اس دنیا کے اندر کس کی بادشاہی ہے؟ زمین اور آسمان میں اللہ ہی کی بادشاہی ہے۔ اور وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ کی طرف ہم سب کو کیا کرنا، لوٹ کر جانا ہے۔ آگے فرما رہے ہیں کہ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالی یزجی سحابن، بادل کو جو ہے ہکا کے لاتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھتے ہوں گے آسمان پہ جب بارش ہونے کا امکان ہوتا ہے تو بادل جو ہے بھاگتا ہوا آتا ہے، تو وہی کہہ رہے ہیں کہ یزجی سحابن، کیا تم آسمان میں نہیں دیکھتے ہو کہ ہم بادل کو جو ہے کس طرح ہکا کے لاتے ہیں، بھگا کے لاتے ہیں۔ اور ثم یؤلف بینہ، پھر ان کو جو ہے آپس میں جوڑ دیتے ہیں۔ اور ثم یجعلہ رکاما، اور ان دونوں کے درمیان کیا کرتے ہیں، آپس میں جوڑ دیتے ہیں، اور انہی کے درمیان جو ہے فطر الودق یخرج من خلالہ، اور دھیرے دھیرے ہم کیا کرتے ہیں کہ بادل کی وجہ سے گھٹا لا دیتے ہیں۔ جیسے دیکھتے ہوں جب بارش ہونے لگتی ہے، بارش سے پہلے تمام بادل جو ہے جڑ جاتا ہے ایک دوسرے کے درمیان اور پورا اندھیرا ہو جاتا ہے نا، وہی کر رہے ہیں۔ اور آگے فرمائے کہ یخرج من خلالہ، اور انہی کے درمیان سے تم دیکھتے ہو کہ بارش جو ہے برساتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں، بارش کو برساتے ہیں۔ تو یہ سب کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ بتائیے اللہ تعالیٰ نے کیا نظام چلایا ہے کہ جب بارش ہونے کا وقت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک بادل کو ہکا کے لاتا ہے، پھر لانے کے بعد اس کو جو ہے ان دونوں کے درمیان خالی جگہ ہوتی ہے تو کیا کرتا ہے، دونوں کو ملا دیتا ہے۔ ملانے کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ پورا بادل جب جم جاتا ہے، ایک جگہ جمع ہو جاتا ہے تو پورا اندھیرا ہو جاتا ہے، اور جب اندھیرا ہوتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے، اس میں سے جو بارش برساتا ہے۔ اتنے سارے پروسیس کرنے کے بعد ہمارے اوپر کیا کرتا ہے، بارش کو برساتا ہے۔ لیکن ابھی جو ہے بارش نہیں ہو رہی ہے، بہت سمجھیے کہ واٹس ایپ پر بھی کئی جگہوں سے اعلان آیا ہوا ہے کہ جو ہے نماز استسقاء ادا کیا جائے۔ نماز استسقاء اس کو کہتے ہیں جو کھلی جگہ میں جا کے نماز ادا کرنا، لیکن ابھی تو دھوپ اتنی تیز ہے کہ لوگ 1 گھنٹہ بھی وہاں پہ نہیں رہ پائیں گے، 10 منٹ کی دور کی بات، 10 منٹ بھی نہیں رہ پائیں گے وہاں۔ فرمایا کہ جو ہے اور وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ، اور تم یہ دیکھتے ہوگے کہ آسمان سے جو ہے، آسمان کے اوپر جو ہے ٹکڑے ٹکڑے کر کے جو ہے ایک پہاڑ کی طرح ہوتا ہے۔ آسمان بھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ جو ہے ایک پہاڑ کی شکل بنا ہوا رہتا ہے آسمان پہ، تو وہ اس سے کیا کرتے ہیں، ہم اس سے جو ہے اولے برساتے ہیں۔ کیا برساتے ہیں؟ اولے برساتے ہیں۔ اور مِن بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ، اور جس کے مقدر میں ہوتا ہے، جس کو ہم چاہتے ہیں کہ اس کو مصیبت میں ڈالیں تو اس کے اوپر ہم کیا کرتے ہیں، گراتے ہیں اولے، تاکہ وہ مصیبت میں کیا ہو، پھنسے۔ اور وَيَصْرِفُهُ عَن مَن يَشَاءُ، اور جس سے ہم چاہتے ہیں اس کی طرف سے رخ کو پھیر لیتے ہیں، یعنی جس کے اوپر ہم نہیں چاہتے ہیں اس کی طرف وہاں جو ہے اولے نہیں گراتے ہیں، جہاں ہم چاہتے ہیں وہاں اولے گرا دیتے ہیں۔ آگے فرمائے کہ یکاد ثنا برقہ یذہب بالابصار، تو اس بجلی کی چمک جو کڑک جو ہوتی ہے، جو بجلی کڑکتا ہے، چمکتا ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ یذہب بالابصار، آنکھ کی بینائی کو، آنکھ کی روشنی کو اچک لے گا، ختم کر دے گا۔ دیکھتے ہوں گے جب بجلی چمکتی تو کتنا جو ہے زور سے چمکتا ہے اور آنکھ جو ہے کھولنے کی ہمت نہیں ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ آنکھ کی بینائی ختم ہو جائے گی۔ وہاں مثال بیان کر رہے ہیں قرآن۔ آگے فرمائے کہ یقلب اللہ اللیل والنہار، اور اللہ تعالی ہے جو دن کو، رات کو دن میں کیا کرتا ہے، تبدیل کرتا ہے، پھیرتا ہے، الٹ پھیر کرتا ہے۔ اور ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الابصار، یقیناً یہ سب نشانی جو ہے ان لوگوں کے لیے ہے جن کو اللہ نے آنکھیں دی ہیں، وہ لوگ اس نشانی کو دیکھ کے کچھ سیکھیں، عبرت حاصل کریں، کچھ سوچیں کہ اللہ نے کیا نظام چلایا ہے، کیا نظام بنایا، ہر چیز کا الگ الگ طریقے سے جو ہے بنایا ہے۔ آگے فرمائیں کہ واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اور اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین پر ہر جاندار کو جو ہے پانی سے پیدا کیا ہے۔
کس سے پیدا کیا ہے؟ پانی سے. فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ، ان میں سے کچھ جانور ایسے ہیں وہ جانور جو ہے پیٹ کے بل چلتے ہیں. کس کے بل؟ پیٹ کے بل. جیسے کہ گرگٹ ہے، سانپ ہے، یہ سب کس کے بل چلتا ہے؟ پیٹ کے بل چلتا ہے، وہ رینگتا ہے. اور آگے فرمائیں کہ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ، اور انہی میں سے کچھ جاندار جانور ایسے ہیں جو دو پاؤں کے بل چلتے ہیں نا، دو پاؤں کے بل، جیسے مرغی ہے. اور جتنے جانور ایسے ہیں جن کا نام آپ کو یاد ہو تو بتائیے، جو دو پاؤں کے بل چلتے ہیں. کبوتر ہے، چڑیا ہے، کوا ہے، یہ سب جو ہے دو پاؤں کے بل کیا ہے؟ چل رہے ہیں. آگے فرمائے کہ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى 40، اور انہی میں سے کچھ جاندار جانور ایسے ہیں جو 4 پاؤں کے بل چلتے ہیں. گائے ہے، بھینس ہے، شیر ہے، چیتا ہے، بکری ہے، یہ سارے جانور ہیں. اور يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، جیسا اللہ چاہتا ہے اس طرح کا جانور اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ پیدا کر دیتے ہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر کیا ہے؟ قادر مطلق، جیسا چاہیں گے ویسا بنا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ. آگے فرمائیں کہ لقد انزلنا آیات مبینات، کہ ہم نے اس قرآن کے اندر جو ہے ایسی آیتیں نازل کی ہیں اور اس کو جو ہم نے کھول کر بیان کر دیا ہے، صاف طریقے سے، واضح طریقے سے ہم نے بیان کر دیا ہے. اور واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے، جسے چاہتا ہے اس کو سیدھے راستے تک پہنچا دیتا ہے. کیا کرتا ہے؟ سیدھے راستے تک پہنچا دیتا ہے. اتنے سارے جو قرآن کی آیات بیان ہو رہے ہیں، اتنی ساری مثالیں بیان کر رہے ہیں، اتنی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، اس کے باوجود اگر اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا کیا کریں گے؟ اسی کو ہدایت دیں گے، اسی کو سیدھے راستے تک پہنچائیں گے. آگے فرمائیں کہ وَيَقُولُونَ آمَنَّا، اور وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آمنا، ہم نے ایمان لے آیا. کس پر؟ اللہ پر. وبالرسول، اور رسول پر. وَأَطَعْنَا، اور ہم اس کی کیا کریں گے؟ فرما برداری کریں گے. ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر انہی میں سے کچھ گروہ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان کے بعد اپنا منہ جو ہے پھیر لیتے ہیں، وہاں سے ہٹ جاتے ہیں. یہ منافق کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ. اور وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، اور وہ لوگ حقیقی معنی میں ایمان والے نہیں ہوتے ہیں. منافق جو لوگ ہوتے تھے، یہاں پہ ایک واقعہ ہے، وہ یہ کہ جو ایک منافق شخص ہے، وہ جو ہے کہتا تھا کہ ہم اللہ پر، اللہ کے رسول پر ایمان لائیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم جو ہے جب ان کو اپنا مطلب کی چیز ہوتی تھی، جیسے کہ کوئی مسئلہ اگر پھنس گیا تو ان منافق کو سمجھتے تھے، کوئی کفار مشرکین سمجھتے تھے کہ جو ہے حق فیصلہ کرنے والے کون ہیں؟ ایک ہی شخص، وہ ہے محمد الرسول اللہ. تو منافق لوگ کیا کہتے تھے کہ ہم جو ہے آپ پر ایمان لاتے ہیں اور ہم نے آپ کے اللہ پر ایمان لایا ہے، تو اس لیے کہ اپنی ضرورت ہے، تو لہٰذا آپ ہمارے درمیان حق کا فیصلہ کیجیے. جب پورا اس آیت کا خلاصہ سمجھ یہی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایک چیز بتلانا چاہ رہے ہیں، وہ یہ کہ ان سارے چیزوں کا بنانے والا، پیدا کرنے والا، اسی سرزمین پہ دیکھیے کہ آپ اللہ نے جو ہے دو پاؤں سے چلنے والا، کچھ جانور ایسے جو پیٹ کے بل چل رہے ہیں، کچھ جانور ایسے جو 4 پاؤں پہ چل رہے ہیں. تو ہر طرح کی مخلوق اللہ نے کیا کیا ہے؟ پیدا کیا ہے. یہ اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہم اس کو دیکھ کے غور کریں کہ کیا واقعی اس کا بنانے والا تو کوئی ضرور ہوگا، خود بخود یوں ہی نہیں بن گیا ہوگا، بنانے والا کوئی ضرور ہوگا. اس پہ ہم غور کریں. اس کے بعد غور کرنے کے بعد پھر کیا کریں؟ ہم اس پر ایمان لائیں. ایمان لانے کے بعد اس کی ہم پیروی کریں، اس کی بات کی مان کو کیا کریں؟ مان کے چلیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.